السلام علیکم. ہم نے اپنے پچھلے لیکچر کے دوران فائنینشیل ایڈوائزر کا رول کیا ہو سکتا ہے اور کریڈٹ رسک کس طرح سے ڈٹرمن کیا جاتا ہے اور کہاں تک اس کو ڈٹرمن کرنا چاہیے یہ ذکر کیا تھا. کتنے طرح کے فائنینشیل ایڈوائزرز ہوتے ہیں وہ ہمیں معلوم ہے اور ہمیں معلوم ہونا چاہیے. وجہ اس کی یہ ہے تاکہ جیسی جیسی ہماری سچویشنس ہوں، جیسی جیسی ہماری کنڈیشنز ہوں اور جس انداز میں بھی ہم فائنینشیل ایڈوائزر کا رول چاہتے ہوں وہ ہمیں مل جاتا ہے. آیا کہ وہ فائنینشیل پلانر ہو یا فائنینشیل ایڈوائزر ہو، ہمیں ان ساری چیزوں کا پتہ چلنا چاہیے. فائنینشیل پلانرز ایٹ لینتھ میں نے ذکر کیا، اور پھر یہی نہیں کہ صرف فائنینشیل ایڈوائزر اور فائنینشیل پلانرز کا رول کیا ہوتا ہے وہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے. ساتھ میں جو کلائنٹ کی رسپانسبلٹیز ہیں ان کا بھی تعین کیا تھا تاکہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ دیکھیں بات میں نے ہمیشہ آپ سے کی ہے کہ جب کبھی روپے پیسے لین دین کی بات آتی ہے تو اس میں رسک ضرور شامل حال ہوتا ہے. ہماری سوسائٹی، ہمارا معاشرہ کچھ اس طرح کا ہے کہ اس میں ہمیں گاہے بگاہے رسک دیکھنا پڑتا ہے. آج جس موضوع کا ذکر ہوگا، جس چیپٹر سے ہم آگے بات کو بڑھائیں گے اور لے چلیں گے آگے، وہ ہے کہ کتنا رسک ہوتا ہے ہماری سوسائٹی میں اور وہ کس انداز میں ہمارے زندگیوں میں وہ پارٹ پلے کرتا ہے. ہم نے یہ بھی ذکر کیا ہوا ہے پہلے، کافی دیر تک اس کا ذکر چلتا رہا کہ رسک ہے کیا، اور رسک کے ساتھ ساتھ آبجیکٹو رسک کیا ہوتا ہے اور سبجیکٹو رسک کیا ہوتا ہے، اور رسک کس طرح سے ہماری لائف میں پارٹ اپنا پلے کرتا ہے. تو اب ایک بار اور آپ کو میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں اور اس کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ رسک ہے کیا، تاکہ جتنا بھی اب تک ہم آپ سے ذکر کر چکے ہیں وہ آپ کے ذہن میں دوبارہ تازہ ہو جائے. لہذا دیکھتے ہیں ضمن ایک سلائیڈ، اور وہ سلائیڈ آپ کو بتائے گی کہ کیا ہے وہ رسک، اور پھر میں اس پہ مزید آپ کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گا. رسک uncertainty concerning the occurrence of a loss. There are two kinds of risk. One is the objective risk and the other is the subjective risk. What is the objective risk? Objective risk is defined as the relative variation of actual loss from expected loss. It can be statistically calculated using a measure of dispersion such as the standard deviation. اور یہ چیز ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ نارمل اور جو اسٹینڈرڈ ہے وہ یہ ہے، اور یہاں سے اگر کہیں ڈیویشن ہوگا تو اس کے کیا ریپرکشنس ہوں گے. تو اسی حساب سے پھر ہم آگے جو ہے وہ کنٹینیو کرتے ہیں. جب کبھی بھی بات آئے گی تو سبجیکٹو رسک کے حوالے سے ہوگا، جب کبھی بھی ذکر ہوگا تو وہ آبجیکٹو رسک ہوگا. اب دیکھتے ہیں سبجیکٹو رسک کیا ہے. Subjective risk is defined as uncertainty based on a person's mental condition or state of mind. Two persons in the same situation may have different perceptions of risk. High subjective risk often results in conservative behavior. اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ mental state کسی وقت بھی کوئی agitated ہوتا ہے، کسی وقت کوئی بہت pleasant mood میں ہوتا ہے، کسی وقت کوئی اور زیادہ upset ہوتا ہے کسی صورتحال میں. تو آپ کو دیکھتے ہیں جیسے جیسے اسٹیٹ آف مائنڈ آپ کا پارٹ پلے کرتا ہے اسی حساب سے پھر آپ کا سوشل بیہیویئر، آپ کے نارمس، آپ کا ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ بلڈ اپ ہو جاتا ہے، اور وہ اسی حوالے سے پھر آپ آگے چل رہے ہوتے ہیں اور کام کر رہے ہوتے ہیں. لہذا یہ جو سبجیکٹیوٹی ہے یہ ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ ہے آپ کے ایٹیٹیوڈ پر، آپ کے بیہیویئر پہ، آپ کے مینٹل اسٹیٹ آف مائنڈ کے اوپر. اب وہاں دیکھنا ہے کہ لاسز کس طرح سے ہوتے ہیں. ایک آبجیکٹو رسک کا ذکر کیا اور پھر سبجیکٹو رسک آپ کو بتایا، اور پھر یہ بھی دیکھنا ہے کہ چانس آف لاس کیا ہے. تو لیٹس سی چانس آف لاس، the probability that an event will occur. Objective probability versus the subjective probability. And what is objective probability? Refers to the long run relative frequency of an event assuming an infinite number of observations and no change in the underlying conditions. It can be determined by deductive or inductive reasoning. اب یہاں پہ یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ نتیجہ آپ نے کس طرح برآمد کیا. نتیجہ برآمد کرنے سے مطلب یہ ہے کہ کیا آپ نے ڈیڈکشنز کیے، ہیپننگس ہو رہی تھیں، کیا اور باتیں ہو رہی تھیں جس کی وجہ سے آپ نے یہ نتائج برآمد کیے، یہ نتائج اخذ کیے. اور پھر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی چیز کلیئر نہیں ہوتی تو آپ انڈیوس ریزننگ کرتے ہیں کہ اس میں آپ سپوز کرتے ہیں، اس میں بہت سی باتیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہاں اس طرح سے اگر ہو تو پھر یہ سچویشن ہو جاتی ہے. وہ پھر ڈٹرمن کرتا ہے کہ آپ کا کس طرح سے آبجیکٹو پروبیبلٹی ہو جاتی ہے، اور پروبیبلٹی کو ڈٹرمن کرنے میں یہ چیزیں آپ کو اسسٹ کرتی ہیں.
یہ تو ہو گئی آبجیکٹو پروبیبلٹی. اب دیکھنا ہے سبجیکٹو پروبیبلٹی کیا ہے. از دی انڈیویجولس پرسنل ایسٹیمیٹ آف دا چانس آف لاس. A person's perception of the chance of loss may differ from the objective probability. ایک بندہ جو ہے, ایک شخص جو ہے, وہ کسی انداز میں بھی probability determine کر لیتا ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ ایسی سچویشن ہوگی, ایسا سینیریو ہوگا تو اس میں کس طرح سے لوگ بیہیو کریں گے. جب اسے یہ معلوم ہو جاتا ہے تو وہ اسی حساب سے نتیجہ اخذ کرتا ہے, اور وہیں پھر رسک کا تعین بھی ہو جاتا ہے. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے یور فریم آف مائنڈ, یور تھنکنگ اینڈ آل واٹ یو پرسیو آف اے پرٹیکولر سچویشن. اٹ آل بیکمس سبجیکٹو to the thinking that you have as far as the subjective probability is concerned. And now this objective probability and subjective probability leads to your calculation of the peril and hazard. What is peril and hazard? کیونکہ یہ اکثر آپ نے یہ ایکسپریشنز جو ہیں یہ رسک کے حوالے سے سنے ہوں گے کہ یہ پیرل میں سچویشن آ گئی, اس وجہ سے یہ لاس ہو گیا. یہ ہیزارڈس ہے. عام طور سے روزمرہ کی زندگی میں آپ یہ لفظ استعمال کرتے ہیں. پیرل کیا ہوتا ہے, ہیزارڈ کیا ہوتا ہے, یہ ہم دیکھتے ہیں کہ رسک کے کانٹیکسٹ میں کس طرح سے یہاں پہ استعمال ہوگا. اینڈ واٹ از اے پیرل؟ اے پیرل از ڈیفائنڈ ایز دا کاز آف دا لاس. In an auto accident, the collision is the peril. Now, I hope you'll get it. کہ جب بھی کبھی اگر ہوگا ایک گاڑی دوسری گاڑی سے ٹکرا جاتی ہے تو وہاں کیا ہوتا ہے, وہ پیرل جو ہے وہ کولیجن ہوتا ہے. جب ایک کار دوسری کار سے ٹکرا گئی تو دیٹ از دا پیرل. اور دوسری سملرلی ایک ہیزارڈ کی آپ ڈیفینیشن کی بات کریں گے تو دیکھ لیجئے ہیزارڈ کیا ہوتا ہے. ہیزارڈ از اے کنڈیشن دیٹ انکریزز دا چانسز آف اے لاس. اور یہ مزید آپ کے لاسز کو بڑھا دیتا ہے. وہ کچھ ہوتا ہے فزیکل ہیزارڈ. اینڈ واٹ آر دوز؟ Physical hazards are physical conditions that increase the chance of loss. Icy roads, defective wiring and so on. ایک خیال یہ کیا جاتا ہے کہ hazard مثال کے طور پہ ایک وائرنگ ہوئی ہے کہیں کسی گھر کے اندر, کہیں کسی اسکول کی بلڈنگ میں وائرنگ ہوئی, اور آل آف اے سڈن کیا ہوا کہ شارٹ سرکٹنگ ہو گئی اور وہاں پہ کیا ہوا, آگ لگ گئی. تو یہ ہیزارڈس ہوا. یہ وائرنگ کی شارٹ سرکٹنگ کی وجہ سے یہ ڈیزاسٹر ہوا کہ وہاں پہ آگ لگ گئی اور جتنا سب کچھ تھا وہ تباہ ہو گیا. اب اسی ضمن میں اور جب ہم آگے دیکھتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ مورل ہیزارڈ کیا ہے. واٹ از اے مورل ہیزارڈ؟ مورل ہیزارڈ از ڈس آنیسٹی اور کیریکٹر ڈیفیکٹس ان این انڈیویجول دیٹ انکریز دا چانس آف لاس. فیکنگ ایکسیڈنٹس, انفلیٹنگ کلیم اماؤنٹ. آپ نے یہ گاہے بگاہے سنا ہوگا انشورنس کے حوالے سے. میں نے یہ بھی سنا ہے کہ لوگ خامخواہ اپنے کو ڈکلیئر کر دیتے ہیں کہ ان کی ڈیتھ ہو گئی, وہ غائب ہو گئے, اور وہ انشورنس کلیمز فائل کر دیتے ہیں. ان کا زیادہ وہ دیکھا جاتا ہے سلسلہ کہ کس طرح سے ان کا ایکسیڈنٹ ہوا, وہ سب وہ فیک کر لیا جاتا ہے, سب کنکارڈ کر لیا جاتا ہے, بنا لیتے ہیں, اور بڑے بڑے انشورنس کلیمز جو ہیں وہ فائل کر لیے جاتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ مورل ہیزارڈ ہے. اب ایک مورال ہیزارڈ بھی ہوتا ہے. مورال ہیزارڈ از کیئرلیسنس اور indifference to a loss because of the existence of insurance, leaving keys in an unlocked car. اب یہ دیکھیے یہ مورال ہیزارڈ ہے یا نہیں. آپ نے گاڑی کھلی چھوڑ دی اور اسی میں چابی لگی رہ گئی. اب کیا نتیجہ ہوا؟ کوئی بھی آیا, اس نے گاڑی کھولی اور وہ چابی نکال کے لے کے اسٹارٹ کر کے چلا گیا. تو دس بیکمس دا مورال ہیزارڈ. دس از یور شیئر کیئرلیسنس اینڈ نتھنگ ایلس. اور یہ کیئرلیسنس کی بات, ایک تو قصداً کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ آپ رہ جاتی ہے گاڑی کے اندر چابی, مگر یہ انسان کو بہت سوچ سمجھ کے یہ بات کرنی چاہیے کیونکہ اس میں بھی نتیجہ لاس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں نکلتا. لیگل ہیزارڈس کیا ہوتے ہیں یہ بھی دیکھ لیجیے ذرا. ریفرز ٹو کیریکٹرسٹکس آف دا لیگل سسٹم اور ریگولیٹری انوائرمنٹ دیٹ انکریز دا چانس آف اے لاس. لارج ڈیمیج اوارڈ ان لائبلٹی لا سوٹس. اب ہوتا کیا ہے کہ کبھی کبھی جب یہ ڈیمیجز کا کلیم کیا جاتا ہے تو وہ ڈیمیجز کا کلیم جو ہے وہ پھر اس کے جو ڈیمیجز کا کلیم کر رہا ہوتا ہے اس کے فیور میں چلے جاتے ہیں. اور وہ کبھی آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایک چھوٹی سی غلطی اگر ہوتی ہے تو اس کا بہت بڑا نقصان یا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے. تو لہٰذا one has to be very careful as far as the legal steps and as far as the legal situations are concerned, کیونکہ this amounts to the legal hazard. اور بعض وقت ایسی صورتحال دیکھ لی جاتی ہے کہ جب آپ کبھی کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ سچویشن کچھ ایسی ہو جاتی ہے جس سے کسی کا اگر نقصان ہو جاتا ہے تو وہ پھر اس کو جانے نہیں دیتا. یہ ساری چیزیں جو پریلیمنریز ہیں رسک کے حوالے سے.
اب یہ مختلف قسم کے ہیزرڈز بھی ہیں, پیرل بھی آپ کو پتہ چل گیا. اب آپ اس سے جب اور آگے چلیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ بیسک کیٹیگریز آف رسک ہوتی کیا ہیں, کون سے پیور ہے, کون سے اسپیکولیٹو رسک ہے, یہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے. بات ہم نے بیسل II اکارڈ کے حوالے سے رسک کی بالکل کر لی, اس میں ریگولیٹری پروویژنس بھی دیکھ لیے, اس میں سجیسٹو امپلیکیشنز بھی دیکھ لیے, اس میں مختلف قسم کے سجیشنز تھے, ان کا بھی ہم نے ذکر کر لیا. ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا کہ فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کس طرح سے رسک کے اوپر بیہیو کرتے ہیں. ہمیں یہ بھی اندازہ ہو گیا کہ وہ آرگنائزیشنز جو روپے پیسے سے کسی نہ کسی انداز میں ایسوسیٹیڈ ہوتی ہیں, ڈیل کر رہی ہوتی ہیں, تمام مالیاتی اداروں کے ساتھ ان کی وابستگی ہوتی ہے, تو وہ کس طرح سے رسک کے پریزمپشنز ان کے ہوتے ہیں اور وہ کس طرح سے پریکاشنز لے رہے ہوتے ہیں. جب یہ سب کچھ ہو جاتی ہے صورتحال, تو وہاں پہ آپ کو یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہاں یہ رسک ہے اور اس کے اکارڈنگلی ہمیں پروسیڈ کرنا ہے. ہم نے اس میں فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کی پالیسیز بھی دیکھی, ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کس طرح سے ریگولیٹری پروویژنس بھی ہیں. ہم نے یہ بھی اندازہ کر لیا کہ جب کبھی بھی کوئی ریگولیٹری پروویژن کا کہیں سے وائلیشن ہوتا ہے تو وہ ریگولیٹر ہیوی پینلٹیز امپوز کرتا ہے. ہمیں یہ بھی معلوم ہو گیا کہ ایز فار ایز the risk calculation is concerned, یہ quantitative risk کیا ہوتا ہے, qualitative risk کیا ہوتا ہے. ہمیں یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جب کبھی ہم کوئی رسک کے حوالے سے بات کرتے ہیں اور کسی فائنینشیل فیسلٹیز پہ ایکسٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر رسک کس طرح سے پارٹ پلے کرتا ہے, کہاں سوورینٹی رسک آ جاتا ہے, کہاں آپ کا منی مارکیٹ کنڈیشنز آ جاتی ہیں. اس کے یہ تمام باتیں جو ہیں ہم نے ذکر کیا, اور ہم نے ذکر سے کافی ہمیں اندازہ ہو گیا کہ جہاں روپے پیسے کے حوالے سے کوئی اگر بات ہوتی ہے تو وہ سب سے زیادہ رسک کو کیٹر کرتی ہے. اب اسی کو ہم نے آگے جب اور لے چلے تو پتہ چلا کہ کچھ بیسک کیٹیگریز ہوتی ہیں رسک کی. ہم نے کچھ لیگل ہیزرڈس بھی دیکھے, مورل ہیزرڈس بھی دیکھے, مورال ہیزرڈس بھی دیکھے, لا سوٹس وغیرہ کا بھی سلسلہ ہوا, اور اب اس بات سے آگے جب ہم بڑھے تو یہاں پہنچ گئے بیسک کیٹیگریز آف رسک کیا ہوتی ہیں. پیور اینڈ اسپیکولیٹو رسک, کس طرح سے کیا چیز پیور رسک ہوتی ہے, کیا اسپیکولیٹو رسک ہوتی ہے. آئیے اس پہ بھی ہم نظر ڈال لیتے ہیں. پیور رسک از ون ان وچ دیر آر اونلی دا پاسبلٹیز آف لاس اور نو لاس. ارتھ-کویک, اس کا مطلب ہے زلزلہ آیا تو تباہی ہوگی, زلزلہ نہیں آیا تو کیا ہوا, کچھ نہیں, جیسی صورتحال تھی ویسے ہی رہ گیا. ہمارے ملک کے میں آپ کو پتا ہے پچھلے دنوں کافی پہلے بلکہ زلزلہ آیا تھا اور سب کچھ تباہ ہو گیا تھا, یعنی کچھ وہاں پہ بچا ہی نہیں. یعنی جو ایسا اندازہ ہوا کہ جو کچھ تھا وہ یہاں پہ کچھ تھا ہی نہیں. تو جب تک earthquake نہیں تھا اس وقت تک everything was quite calm and normal, but when it was hit by the earthquake nothing was left. So either it is no-win situation, either it is going to be destroyed, or in case of if there is no earthquake, then it will not be destroyed. So this is a pure risk. Then it is a speculative risk, is one in which both profit or loss are possible. اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ گیمبلنگ ہوتی ہے. گیمبلنگ تو جوا ہے, یا تو آر یا تو پار. کبھی آپ کو اس میں ہو بھی جاتا ہے فائدہ, کبھی نہیں بھی ہوتا. اس میں نقصان کی بھی گنجائش ہوتی ہے اور اس میں فائدے کی بھی گنجائش ہوتی ہے. یہ کس میں آ جاتا ہے, اسپیکولیٹو رسک میں. اب اس کے ساتھ ساتھ فنڈامنٹل اینڈ پرٹیکولر رسک بھی ہوتے ہیں, اور وہ کیا ہوتے ہیں. A fundamental risk affects the entire economy or large number of persons or groups. A particular risk affects only the individual. اب ایک particular risk ہے, جیسے مثال کے طور پہ کار چوری ہو گئی, تو کس کے لیے نقصان کا باعث بنا؟ وہ اس شخص کے لیے جس کی وہ کار تھی. اگر اس کار کو وہ نہیں واپس اسے حاصل ہوتی تو کیا ہوگا, وہ پھر کار اس کی گئی اور وہ لاس ہوا. دس از اے پرٹیکولر رسک. اس کے بعد کیا ہوا, ایک انٹرپرائز رسک ہے. اور انٹرپرائز رسک کیا ہوتا ہے؟ An enterprise risk encompasses all major risks faced by a business firm, which include pure risk, speculative risk, strategic risk, operational risk and financial risk. یہ ساری چیزیں جو ہیں اس میں انٹرپرائز کے رسک کے حوالے سے آتی ہیں, کیونکہ جب آپ کسی انٹرپرائز کو انسٹیٹیوٹ کر رہے ہوتے ہیں, جب کسی انٹرپرائز کو انسٹال کر رہے ہوتے ہیں, کوئی بزنس سٹارٹ کر رہے ہوتے ہیں, تو اس میں آپ کو مختلف قسم کے رسک سے دوچار ہونا پڑتا ہے. کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ ایک پوائنٹ آ جاتا ہے جب آپ نے جتنا آپ کا انویسٹمنٹ ہے وہ سب کچھ معلوم آپ کو ایسا ہونے لگتا ہے کہ سب کچھ تباہ ہو گیا, سب کچھ ختم ہو گیا. تو وہ کیا ہوا,
وہ آپ کو پیور رسک آ جاتا ہے. پھر اسپیکولیٹو رسک، بہت سے اس میں سینیریوز، بہت سی سچویشنز ایسی ہوتی ہیں کہ وہاں پر آپ کو کیا ہوا، وہاں پہ آپ کو یا تو لاس ہے یا پھر فائدہ ہے. اسی حساب سے کبھی ایسی بھی سچویشن ہوتی ہے کہ آپ کی ذات کو خود ہو سکتا ہے نقصان پہنچ جائے. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی ہریکین سارٹ آف اے لاس ہو جاتا ہے، جیسے بالکل وہاں پہ کوئی طوفان آ گیا، وہاں پہ کوئی ایسی بات ہو گئی جس کے لیے آپ توقع نہیں رکھتے تھے اور وہ چیز ہو گئی. فرض کہ یہ سب کچھ جو آ جاتا ہے شامل حال ہوتا ہے، وہ کب شامل حال ہوتا ہے؟ جب آپ کوئی انٹرپرائز وغیرہ لگانا شروع کرتے ہیں اور انٹرپرینیورشپ آپ کی اس بات کو فروغ دے رہی ہوتی ہے کہ آپ یہ بزنس سیٹ اپ کریں. اب دیکھنا ہے کہ ٹائپس آف پیور رسک ہوتے ہیں، اور ٹائپس آف پیور رسک کیا کیا ہے. سب سے پہلے تو اس میں پرسنل رسک ہے. اور پرسنل رسک کیا چیز ہوتی ہے؟ اٹ انوالوز دا پاسبلٹی آف اے لاس اور ریڈکشن ان انکم، ایکسٹرا ایکسپینسز اور ڈپلیشن آف فائنینشیل ایسیٹس، پری میچور ڈیتھ آف فیملی ہیڈ. یہ کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے. آپ دیکھیے پرسنل رسک ہوتا ہے، آپ آئے دن اخبار میں پڑھتے ہوں گے کہ ایک بریڈ ونر تھا، وہ ایکسیڈنٹ میں مر گیا. ایک بریڈ ونر تھا فیملی کا، وہ مار دیا گیا. ایک بریڈ ونر تھا، اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. فرض کہ جب یہ ساری چیزیں آپ دیکھتے ہیں تو کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ قابل رحم یا قابل افسوس بات ہے؟ یہ ہوتا ہے پرسنل رسک. انسفیشینٹ انکم ڈیورنگ ریٹائرمنٹ. اب ہوتا کیا ہے، ایک شخص جو ہے وہ ملازمت کرتا ہے، ملازمت کے ساتھ ساتھ اس کو ہر ماہ تنخواہ ملتی ہے، اور جب اس کا ریٹائرمنٹ ہو جاتا ہے تو اس کو اتنی تنخواہ تو نہیں ملتی جتنی اس کی تنخواہ ہوتی ہے ان نوکری کے درمیان، اس ملازمت کے دوران. لہٰذا وہ کیا ہوتا ہے، یہ اس کا پرسنل رسک ہوا. موسٹ ورکرز آر ناٹ سیونگ انف فار اے کمفرٹیبل ریٹائرمنٹ. اب ہوتا کیا ہے کہ جس وقت ملازمت ہوتی ہے اس وقت ہمیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ یہ ہمیشہ ہی رہے گا. جس وقت ملازمت نہیں رہتی اور وہ شخص سپر اینویشن کی ایج پہ پہنچ کے ریٹائر ہو جاتا ہے تو اس وقت اس کے لیے بڑے نامصائب حالات سے وہ دوچار ہو جاتا ہے. اور پھر کیونکہ اس نے سیونگ تو کی نہیں ہوتی، اب جب سیونگ نہیں ہوتی اس کی تو وہ پھر بڑی مشکلات میں پڑ جاتا ہے. ایک چیز تو یہ، دوسرا ایک پور ہیلتھ کا بھی کانسیپٹ ہے کہ اگر ایک شخص جو ہے اپنی ملازمت کے دوران یا ویسے روزمرہ بالکل نارمل صحت کا رہا، لیکن بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ وہ جب ریٹائرمنٹ ہونے لگتا ہے اس کا، جیسے جیسے انسان کی عمر بڑھتی ہے تو اس کے قواعد جسمانی جو ہے وہ جواب دے جاتے ہیں، اور اس میں وہ جان نہیں رہتی، وہ طاقت نہیں رہتی جو عام طور سے نوجوانی، جوانی یا ادھیڑ عمری کے دوران اس کی ہوتی ہے. لہذا جس وقت وہ اس پہ یہ آن پڑتا ہے تو وہ بیچارہ بہت زیادہ کمزور اپنے کو محسوس کرتا ہے. پور ہیلتھ، کیٹاسٹروفک میڈیکل بلز اینڈ لاس آف ارنڈ انکم. اب یہاں جو سب سے بڑی چیز یہ ہوتی ہے، اس بات کی طرف آپ ضرور آئیے گا کہ ایک تو جب عمر ڈھلتی ہے تو قواعد جسمانی جواب دے چکے ہوتے ہیں، اس کے بعد جب اس میں بیماریاں آ جاتی ہیں تو ان کا علاج چاہیے ہوتا ہے. اس میں پھر اس کی وہ آمدنی تو رہتی نہیں. اکثر ملازمتوں کی یہ کنڈیشنز ہوتی ہیں کہ وہ جب بیمار پڑیں تو وہ خاص طور سے وہ کیا کرتے ہیں، وہ میڈیکل بلز وغیرہ جہاں وہ ملازمت کر رہا ہوتا ہے وہ اس کے حوالے ہوتے ہیں اور وہ اس کا میڈیکل ٹریٹمنٹ کرواتے ہیں. لیکن ایک بار جب اس کی ملازمت ختم ہو جاتی ہے، وہ ریٹائرمنٹ کے قریب آ جاتا ہے اور ریٹائر ہو جاتا ہے، تو اس میں کیا ہوتا ہے، وہ پھر قطعاً اس کی ملازمت سے وہ سہولت نہیں ملتی. اور جب وہ سہولت ملتی ہی نہیں ہے تو کیا ہوگا، وہ پھر کہاں سے دے. نتیجہ کیا ہوتا ہے، وہ اس کے حالات اور دگرگوں ہو جاتے ہیں اور اسے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. لہذا یہ باتیں پرسنل رسک کے حوالے سے بڑی اہم ہوتی ہیں. اب اس سے جب ہم اور آگے بات بڑھائیں گے تو جو پراپرٹی ہے اس کا بھی رسک ہوتا ہے. کبھی کبھی ایک پراپرٹی ہے، عام طور سے چلے وہ رہ رہے ہیں آپ، ہر طرح سے آپ کو وہ مفید آپ کے لیے ہو رہی ہے، آپ کی فیملی ہے، سب ہیں اس میں رہ رہے ہوتے ہیں، مگر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کیونکہ اس میں ایسا ڈیمیج کریٹ ہو جاتا ہے جو ناقابل تلافی ہے. تو اب دیکھیں ایسی صورتحال میں پراپرٹی رسک کو کس طرح ڈیفائن کیا جاتا ہے. involves the possibility of losses associated with the destruction or theft of property, physical damage to home and personal property from fire, tornado, vandalism or other causes. اس میں کیا ہوتا ہے کہ اکثر کبھی آئے کوئی گھر پہ پتھر پھینک کے چلے گئے یا آگ لگ گئی یا کوئی اور ایسی سچویشن ہو گئی تو وہ کیا ہو گیا، وہ پراپرٹی رسک کے زمرے میں آ گیا. اب مختلف
جو ہم پیور رسک کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اس میں ایک سب سے بڑی چیز ہے لائبلٹی رسک کے حوالے سے. اب لائبلٹی رسک کیا ہوتی ہے؟ اٹ انوالوز دا پاسبلٹی آف بینگ ہیلڈ لائبل فار باڈیلی انجری اور پراپرٹی ڈیمیج ٹو سم ون ایلس. دیر از نو میکسیمم اپر لمٹ with respect to the amount of loss. A lien can be placed on your income and financial assets. Defense costs can be enormous. اصل میں ہوتا کیا ہے، جس وقت کوئی بھی رسک آپ اسٹین کرتے ہیں، رسک سے آپ گزر رہے ہوتے ہیں، تو وہاں آپ کو سب سے زیادہ جو دیکھنا پڑتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ اس کی بیئرنگ آپ کے اوپر کیا ہے. اگر یہ پرٹیکولر رسک آپ کو فیس کرنا پڑا تو اس میں آپ کیسے کیٹر کریں گے، اسے کیسے لک آفٹر کریں گے، کیونکہ ان اینی کیس یہ فائنینشیل رسپانسبلٹیز یا فائنینشیل آبلیگیشنس ہوتے ہیں جو رسک آپ کو انٹیل کر کے بتاتے ہیں کہ یہ رسک ہے. اب برڈن آن رسک یا برڈن آف رسک آن سوسائٹی کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں میں آپ سے پہلے بھی کئی بار میں اس کو ذکر کر چکا ہوں اور گائے بگائے اس کا ذکر کرتا ہوں. جب کبھی آپ کچھ کرنے چلتے ہیں تو اس کی ایک کاسٹ ہوتی ہے، آپ قیمت ایک ادا کرتے ہیں. آپ یہ نہ سمجھیے کہ قیمت آپ نہیں ادا کر رہے، آپ کے فیملی ممبرز قیمت ادا کرتے ہیں. اور اگر کبھی ایسا لگتا ہے کہ فیملی ممبرز قیمت ادا نہیں کر رہے تو کیا ہوتا ہے؟ آپ کی سوسائٹی ادا کر رہی ہوتی ہے. سوسائٹی سے مطلب آپ کی اسٹیٹ ادا کرتی ہے، آپ کا کنٹری ادا کرتی ہے، آپ کے سارے ممبر کسی نہ کسی انداز میں وہ کاسٹ ادا کر رہے ہوتے ہیں. لہذا جب کبھی بھی کوئی کام آپ کرنے چلتے ہیں تو یہ ضرور ذہن میں رکھ لیا کرے کہ دیٹ ایوری تھنگ ہیز اے کاسٹ اینڈ یو آر گوئنگ ٹو پے اٹ. If you are not going to pay it, then your family is going to pay. If your family is not going to pay, the state is going to pay. If the state is not going to pay, the nation is going to pay. If the nation is not going to pay, then the entire society is bound to pay. Therefore, everything has a cost. And remember, let this be very discreet to you, let this be very clear to you that the society has to pay the cost, no matter what you are going to do. آپ ایسے کھڑے ہیں، آپ باتیں کر رہے ہیں، آپ کو جوابات مل رہے ہیں، آپ کسی انداز میں بھی گفتگو کا جو طریقہ ہے وہ کر رہے ہیں، آپ یقین کیجئے کہ اس کی قیمت ادا ہو رہی ہے ضرور. اور آپ کبھی کبھی تو دیتے ہیں، بلکہ بیشتر صورتحال میں آپ کو ہی ادا کرنی پڑتی ہے. تو یہ آپ دیکھ لیجئے کہ برڈن آف رسک آن سوسائٹی کس طرح سے شیئر کیا جاتا ہے. The presence of risk results in three major burdens on society. In the absence of insurance, individuals would have to maintain large emergency funds. اب انشورنس کا کانسیپٹ جو ہے گاہے بگاہے چلتا آیا ہے، جگہ جگہ چلتا ہے. آپ جائیے کسی بینک میں جائیے، آپ کو معلوم ہو جائے گا انشورنس ایجنسیز ہیں کہ وہ آپ کو انشور کر رہی ہوتی ہیں، چاہے وہ کسی طرح کا بھی رسک ہو، چاہے آپ کا اپنا ذات کا رسک ہو، پراپرٹی کا رسک ہو، کاروبار کا رسک ہو، گاڑی جو چلاتے ہیں اس کا رسک ہو، کسی انداز میں بھی آپ کے بچوں کی پڑھائی کا ہو، آپ کی بیٹیوں کی شادیوں کا ہو، کسی انداز میں بھی ہو. آج کل انشورنس کا زمانہ ہے اور انشورنس کا وہ سلسلہ چل رہا ہوتا ہے. اور اسی طرح سے یہ کیا ہوتا ہے، انشورنس جو ہے وہ رسک کا برڈن شولڈر کرنے کی بات ہوتی ہے. اب کس طرح سے یہ کیا جاتا ہے، کس طرح سے کہ سوسائٹی اس کو کیٹر کرتی ہے رسک کو، یہ بھی ہم دیکھتے ہیں ایک سلائڈ کی شکل میں. The presence of risk results in three major burdens on society. In the absence of insurance, individuals would have to maintain large emergency funds. اور جہاں کہیں انشورنس کا تعلق نہیں ہوتا، ہم نہیں کرواتے، تو ہمیں خود اس کے لیے تیار ہونا پڑتا ہے. ہمارے پاس کچھ بہت زیادہ فنڈز مینٹین ہونے کی ضرورت ہوتی ہے اور اس طرح سے ہم ایمرجنسی فنڈز جو ہیں وہ کریٹ کرتے ہیں. Further on, the risk of a liability lawsuit may discourage innovation, depriving society of certain goods and services. The risk causes worry and fear. یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ جب کبھی رسک کی بات آتی ہے تو یہ آپ جتنا بھی ہے رسک کے حوالے سے آپ کو یا تو خوف آپ کے اندر پیدا ہو جاتا ہے یا کسی طرح سے فکر مندی ہو جاتی ہے. جب کبھی آپ کوئی بات سوچتے ہیں، آپ دیکھیں آپ امتحان میں بیٹھنے چلتے ہیں اور اگر آپ کے ذہن میں یہ خوف ہوتا ہے کہ کیا پتہ پیپر صحیح ہو یا نہ ہو، ایک انجانا اندیکھا خوف ہوتا ہے اور ایک اسی انداز کو آپ آگے، اور پھر آپ یہ سوچتے ہیں کہ اگر مان لیجئے ہم آج اس میں پاس نہ ہوئے اس امتحان میں تو آگے ہمارا کیا بنے گا. لہذا ایک یہ فیئر آف دی اننون ہوتا ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ میتھڈز آف ہینڈلنگ رسک، کس طرح سے یہ مختلف قسم کے جو رسک ہوتے ہیں ان کو ہینڈل کیا جاتا ہے. اور اس کی ایک بہت بڑی صورتحال یہ ہے کہ جس وقت آپ
رسک ہینڈل کرنے کی پوزیشن میں آ جاتے ہیں تو وہ رسک آپ کے لیے بہت بےمانی ہو جاتا ہے. لہذا فرسٹ یو شوڈ نو what kind of a risk you are going to face, and subsequently you must be in a position to shoulder the consequences of those risks. So what are the methods of these handling risks? It is in front of you in shape of a slide. Avoidance, loss of control. Then it is loss prevention, refers to activities to reduce the frequency of losses. جب کبھی بھی کوئی بات کرنے چلیں یہ یاد رکھیے, کوئی اسٹیپ لینے چلیں تو جسے کہتے نہیں ہیں پروس اینڈ کونس ہر سبجیکٹ کا دیکھ لینا چاہیے, ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز ہمیں پتہ ہونے چاہیے, میرٹس اور ڈیمیرٹس ہمیں پتہ ہونے چاہیے, ہمیں گینز اور لاسز کا پتہ ہونا چاہیے, ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اگر ہم کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے, پازیٹیو کیا ہے, نیگیٹو کیا ہے. ایسا آپ دیکھیے, ایسا آپ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ہمیشہ زندگی جو ہے the life is full of contrast. کانٹراسٹ ہماری زندگی میں بہت پرومیننٹ پارٹ پلے کرتے ہیں. اس طرح سے جہاں دیکھیے دن ہے وہاں رات ہے, جہاں خوشی ہے وہاں غمی ہے, جہاں اور آپ کو صحرا ملے گی تو وہاں آپ کو شاد و آباد علاقے بھی ملیں گے. غرض کہ آپ کوئی چیز کانٹراسٹ سے خالی نہیں ہے. لہذا یہی کام ہوتا ہے رسک کے حوالے سے, یہی کام ہوتا ہے کہ آپ کو ہر چیز کا اندازہ ہونا چاہیے, ہر چیز کا پتہ ہونا چاہیے کہ جب بھی کبھی آپ کوئی کام کرنے چلے تو اس کا کیا نتیجہ نکلے گا اور اس نتیجے سے آپ کے اوپر کیا اثرات مرتب ہوں گے. یہ بات ہر وقت ذہن میں رکھنے کی ہے. آپ کو تو اتنا کیلکولیٹو ہونا چاہیے کہ اگر آپ گھر سے باہر نکلے تو بس سے جانا بہتر ہوگا یا رکشے سے جانا. اگر رکشے سے جانا بہتر ہے تو کیوں؟ کیونکہ ہر چیز میں یہ ہر وقت آپ ذہن میں رکھا کیجئے, ہر چیز جو بھی آپ کام کرنے چلتے ہیں وہ رسک سے بھرا ہوا ہوتا ہے. اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ اس کو کس طرح سے مینیج کرتے ہیں. اب اس میں دیکھنا یہ ہوتا ہے مینجمنٹ آپ کا کہ کس طرح سے لاس پریونشن کرتے ہیں آپ, کیونکہ رسک کے لیے اگر آپ نے کیئرلیسنس اڈاپٹ کی اور اس میں آپ کا ڈیمیج ہو گیا تب تو خیر ڈیمیج ہو گیا اینڈ یو ہیو ٹو سفر, لیکن اس ڈیمیج سے پہلے آپ لاس پریونشن کے حساب سے کچھ ایکٹیویٹیز کر لیں جس میں آپ کے جو لاسز ہیں وہ تو نہ ہوں. لیٹس سی واٹ از دیئر ان اٹ. لاس پریونشن ریفرز ٹو ایکٹیویٹیز ٹو ریڈیوس دا فریکوینسی آف لاسز. Loss reduction refers to activities to reduce the severity of losses. A retention, an individual or firm retains all or part of a loss. Loss retention may be active or passive. Non-insurance transfers, the risk may be transferred to another party through contracts, hedging or incorporation, insurance. یہ بیسک ایلیمنٹس ہیں, یہ بیسک میتھڈالوجیز ہیں, یہ میتھڈز ہیں جب آپ رسک کو ہٹ کرتے ہیں, رسک سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں. کس طرح سے پریونشن کرتے ہیں یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے, کیونکہ یہ عام طور سے کہا جاتا ہے, یہ ضرب المثل ہے that prevention is better than cure. آپ ایک جو مسئلہ اگر ہو جاتا ہے تو وہ ہو گیا, لیکن اگر اس کو آپ ہونے ہی نہ دیں تو بجائے اس کے کہ آپ اس کے پریونٹیو میجرز لے لیں, اس سے بہتر یہ کیا بہتر نہیں ہے کہ ایک بار جب ہو جائے تو اس کے پھر ریمیڈیل سٹیپس آپ لیں اس سے پہلے کہ اسے ہونے ہی نہ دیں. اور یا اگر کوئی چیز ہو جاتی ہے تو اس کے جو ایفیکٹس ہیں کوشش کریں کم سے کم ہوں, منیمائز کریں اس کے کانسیکوینسز, منیمائز کریں اس کے ایفیکٹس. جب کبھی بھی یہ صورتحال ہوتی ہے تو ہمیشہ منیمائزیشن ہوتا ہے ان لاسز کا, ان رسک کا, اور وہ پرائمریلی بہت جسے کہتے ہیں چولی دامن کا ساتھ ہے, جسے ہم کہتے ہیں رات دن ایک کرنے والی بات ہے, جسے ہم کہتے ہیں کہ لازم و ملزوم ہے کہ جب رسک جہاں پہ ہوتا ہے تو اس کا جو میتھڈ ہوتا ہے ہینڈلنگ کا, اس سے کس طرح سے بچا جائے, وہ کیا چیز ہوتی ہے, وہ انشورنس ہوتی ہے جو آپ کے بہت سے نقصانات سے آپ کو بچا دیتی ہے. ہاں کبھی کبھی جب یہ پرسنل رسک انوالو ہوتا ہے, جب بندے کی زندگی جو ہے وہ نہیں رہتی, وہ تو خیر خدا کے ہاتھ میں ہے, لیکن اس کے علاوہ جو اس کے لواحقین ہوتے ہیں ان کو جب مالی مدد مل جاتی ہے تو کم سے کم ان کا گزارا, جسے ہم کہتے ہیں کہ جو اگر کوئی بریڈ ونر ہے کرتا دھرتا ہے اور وہ نہیں رہا اور وہ اگر اس کی انشورنس ہو گئی تو کم سے کم جو اس کی مالی مدد ہوتی ہے اس سے اس کا جو آئندہ کی زندگی ہے کم سے کم کچھ بہتر تاثرات, بہتر حالات اس کے تو ہو جاتے ہیں نا.
ایک شخص جو جانے والا تھا وہ تو چلا گیا، لیکن کم سے کم وہ اپنے پیچھے اتنے ایسٹس چھوڑ گیا جس سے کہ جو لواحقین ہیں، ایئرز ہیں، وہ اپنا گزر بسر آرام سے کر لیں۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ انشورنس کس طرح سے پارٹ پلے کرتی ہے، اور یہ انشورنس ہوتی کیا ہے، اور اسے ہمیں کیا یہ کر لینا چاہیے، کس انداز میں یہ ہماری مدد کرتی ہے۔ یہ میں رسک کے حوالے سے صرف بات کر رہا ہوں کہ کس طرح سے مددگار ثابت ہوتی ہے as far as this insurance is concerned. And let's see how insurance has been defined. Insurance is the pooling of fortuitous losses by transfer of such risks to insurers who agree to indemnify insureds for such losses, to provide other pecuniary benefits on their occurrence or to render services connected with the risk. ہوتا کیا ہے، یہ ذمہ داری لے لینے والی بات ہوتی ہے۔ کسی نے کہا کہ یہ ذمہ داری لے لی جاتی ہے، اور یہ ذمہ داری جو ہے اس کا لینے کا طریقہ یہ ہے کہ جب کبھی کوئی اینٹیسپیٹڈ لاس ہوتا ہے اس کے ایفیکٹس کو منیمائز کر دیا جاتا ہے، اس میں کم سے کم ریمیڈیل سٹیپس لے لیے جاتے ہیں کہ آئندہ کے لیے اگر کسی حادثے سے یہ دوچار ہوگا تو یہ جو انشورنس کمپنی ہے، انشورنس ایجنٹ ہے، اس کی معاونت کرے گی اور اس کو مشکلات سے بچا لے گی۔ لہذا یہ دیکھنے والی چیز ہے، دیکھنے کی صورتحال ہے، اور اب اس کو انشورنس جو ہے وہ کافی رائج ہو گئی ہے۔ اب بیسک جو کیریکٹرسٹکس ہوتی ہیں انشورنس کی وہ کیا ہیں، اس پہ کچھ ہم روشنی ڈالتے ہیں۔ پولنگ آف لاسز، spreading losses incurred by the few over the entire group, risk reduction based on the law of large numbers, payment of fortuitous losses. Insurance pays for losses that are unforeseen, unexpected and occur as a result of chance. اب ہوتا کیا ہے کہ آپ کچھ رسک ایسے ہوتے ہیں جس میں آپ اپنے آپ کو سمجھ نہیں پا رہے ہوتے، تیار نہیں ہوتے کہ کل کو یہ سچویشن ہوئی ہے، یہ بات ہو رہی ہے، تو اس میں یہ اس کا نتیجہ نکلے گا۔ لہٰذا اس رسک جو ان اینٹیسپیٹڈ ہوتے ہیں وہ رسک کور کرنے کے لیے انشورنس ایجنسیز کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ کم سے کم وہ ایفیکٹس نیوٹرلائز ہو جاتے ہیں ایز فار ایز دا فائنینشیل implications are concerned. لہٰذا all unanticipated risks as well as the anticipated risks are covered through the process of insurance. لہذا وہ ذمہ داری جو ہے وہ انشورنس ایجنسیز اپنی لے لیتی ہیں تاکہ کسی طرح سے بھی کوئی لاس کا خدشہ ہو تو وہ لاس منیمائز ہو سکے، اس کے ایفیکٹس نیوٹرلائز کیے جا سکیں۔ اب دیکھتے ہیں رسک ٹرانسفر کس طرح ہوتا ہے۔ A pure risk is transferred from the insured to the insurer, who typically is in a stronger financial position. ظاہر ہے جب آپ نے رسک کے حوالے سے انشورنس کروائی تو کیا ہوا، یہ رسک آپ نے ٹرانسفر کر دیا۔ اب رسک اگر خدا نخواستہ کچھ ہوتا ہے تو ایک شخص کے ایکسیڈنٹ سے دوچار ہوتا ہے، ایک شخص کی گاڑی کہیں لگ جاتی ہے، کاروبار میں کوئی نقصان ہو جاتا ہے، کسی پراپرٹی میں آگ لگ جاتی ہے، کہیں زلزلہ آ جاتا ہے، وہ اس پراپرٹی کو نقصان ہو جاتا ہے، تو وہ کس کے پاس وہ انشورنس کی پہنچتی ہے کلیم؟ وہ جو مالی حیثیت جس کی بہت مستحکم ہوتی ہے، اور وہ پھر اس کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے ٹو سسٹین، ٹو مینٹین، ٹو ریٹین اینڈ ٹو ریکوپ دا لاسز سسٹین بائی دی انشورڈ۔ لہذا جو انشورر ہے وہ دیکھتا ہے، وہ انشور کرتا ہے کہ جو بھی لاسز اس میں ہوں گے وہ it should be made good. So this is how the risk is transferred from one end to another. Then what is indemnification? How that insurance indemnifies the risk that is there. The insured is restored to his or her approximate financial position prior to the occurrence of the loss. یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ انڈیمنیٹی اس کو دے دی جاتی ہے جب آپ ایک بار انشورنس کروا لیتے ہیں۔ اس کے مختلف کلازز ہوتی ہیں، اور اس کلازز میں انڈیمنیفیکیشن کا بھی کلاز ہوتا ہے کہ یہ جو انشورڈ ہے یہ انڈیمنیفائی ہو گیا کسی طرح کے بھی رسک سے اور لاسز سے۔ لہذا جب خدا نخواستہ کسی خطرے سے وہ دوچار ہوتا ہے تو وہ پہلے سے ہی اس کے اگینسٹ وہ اسٹیپس لے چکا ہوتا ہے، اور اس کی یہ اس کے میتھڈ جو ہیں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اور خاص طور سے اب یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ ہر چیز جو بھی آپ کرنے چلتے ہیں
تو اس کے کچھ ریکوائرمنٹس ہوتے ہیں, کچھ اس کی ضروریات ہوتی ہیں, کچھ یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ ان ضروریات کے تحت اس نے کام کرنا ہے. اب وہ ریکوائرمنٹس کیا ہیں آف این انشوربل رسک؟ نمبر 1, large number of exposure units to predict average losses, accidental and unintentional loss, to control moral hazard, to assure randomness, determinable and measurable loss, to facilitate loss adjustment. Insurer must be able to determine if the loss is covered and if so, how much should be paid. یہ ریکوائرمنٹس ہیں انشوربل رسک کے. اب یہ بھی دیکھ لینا پڑتا ہے کہ جتنا آپ کا رسک ہے اس حساب سے جو آپ کی انشورنس ایجنسی ہے یا انشورنس کمپنی ہے اس نے آپ کو انڈیمنیفائی کیا ہوا ہے, اس نے آپ کا رسک جو ہے وہ کور کیا ہوا ہے. اور جب وہ یہ دیکھ لیتا ہے, جب اسے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا کوریج ہے ہر طرح سے, تو وہ کوریج جو ہے وہ اس بات کی علامت ہوتی ہے, اس بات کو گارنٹی کرتا ہے کہ آپ کا جو رسک ہے وہ ہر طرح سے پروٹیکٹڈ ہے. آپ اینٹیسپیٹڈ رسک سے بھی اور ان اینٹیسپیٹڈ رسک سے بھی آپ بالکل بری و ذمہ ہو جاتے ہیں اور آپ اپنا آسانی سے جو کام کر رہے ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں. یہ کچھ اس کی ریکوائرمنٹس ہیں. مزید ریکوائرمنٹس بھی ہیں جو انشوربل رسک کے حوالے سے کہی جاتی ہیں. نو کیٹاسٹروفک لاس, ٹو الاؤ دا پولنگ ٹیکنیک ٹو ورک, exposures to catastrophic loss can be managed by dispersing coverage over large geographic area using reinsurance, catastrophic bonds. اب ری انشورنس کا بیسک ایلیمنٹ ہے. اب بہت بڑی جو کمپنیز ہوتی ہیں اپنی انشورنس کرواتی ہیں, انٹرپرینیوریل انشورنسز, یعنی کوئی بھی وہ کاروبار کر رہے ہوتے ہیں, اٹ شوڈ بی کمپریہنسولی انشورڈ. اب مثال کے طور پہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر تھا, وہ بھی انشورڈ تھا, اور اس میں بہت سی انشورنس کمپنیز جو ہیں سنا تھا کہ وہ بینکرپٹ ہو گئی. کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ جب کبھی کیٹاسٹروفک لاس سے آپ دو چار ہو رہے ہوتے ہیں تو اس میں وہ ایک لاس نہیں ہوتا, اس میں بہت سارے لاسز ہوتے ہیں. اور یہ لاسز جو ہیں جب ایک انشورنس کمپنی کے اوپر آ جاتے ہیں تو وہ اتنے متحمل نہیں ہوتی. اس کے لیے کیا وہ انشورنس کمپنیز کرتی ہیں, وہ ری انشورنس کرواتی ہیں ایک اور اس سے بڑی انشورنس کمپنی سے جو کہ متحمل ہو. اگر کل کو کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے, اس نے اپنے کلائنٹ کی جہاں انشورنس کی ہے بہت زیادہ کلیم آ جاتا ہے, اور اگر وہ اس بات کی متحمل نہیں ہے تو وہ انشورنس جو ہے وہ پھر ری انشورنس کمپنی سے وہ کلیم کرتی ہے اور اس کو مل جاتا ہے, اس کا یہ پروٹیکشن ہو جاتا ہے. لہٰذا جب کبھی بھی کوئی صورتحال ہوتی ہے تو انشورنس ایجنسیز, انشورنس کمپنیز اور جو انشورڈ چیزیں ہوتی ہیں وہ بلٹ ان ہوتی ہیں, وہ دیکھ رہی ہوتی ہیں کہ کہاں کیا صورتحال ہوگی اور اسے کس طرح سے مینیج کرنا چاہیے. اب مزید ریکوائرمنٹس بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہے کہ انشوربل رسک کس طرح سے مینیج ہو سکتا ہے. اکنامکلی فیزیبل پریمیم, so people can afford to buy. اب ایک چیز یہ ہے کہ ایک انشورنس کمپنی ہے وہ آئی, اس نے کہا کہ آپ اس میں یہ فائدے ہیں, یہ مراعات ہیں, آپ کم سے کم جب آپ اپنی اگر انشورنس کروا لیں گے تو اس انشورنس کے ذریعے آپ نے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر لیا ہے آئندہ جب تک آپ ریٹائرمنٹ نہیں ہوتے, 10 سے 10 ایئرس سے 12 ایئرس اینڈ سو آن. لیکن ہوتا کیا ہے, اس کا جو پریمیم ہے وہ بھی تو ادا کرنا ہے. پریمیم مثال کے طور پہ 4,000 بنا, 5,000 بنا, میں انڈیویجول کیس کی بات کر رہا ہوں. یہ آج کل جو ایک متوسط گھرانے کا فرد ہوتا ہے جو ملازمت کر رہا ہوتا ہے وہ 4-5 ہزار روپے ہر ماہ نکالنا انشورنس کے مد میں ذرا اس کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے. لیکن اس طرح سے جب انشورنس کا کوئی صورتحال بنتی ہے تو وہ پھر افورڈ کرنے والی بات ہوتی ہے. انشورنس اسی وقت کروائی جا سکتی ہے جب آپ کا افورڈیبل ہو, جتنا پریمیم ہے وہ آپ آرام سے دے سکتے ہوں, ورنہ یہ ایک آؤٹ کرنے والی بات ہے, یہ مشکل ہو جاتی ہے. لہذا دا پیپل کین افورڈ اس طرح کا انشورنس پریمیم بھی ہو اور تاکہ وہ آسانی سے ادا کر سکیں. پریمیم مسٹ بی سبسٹینشلی لیس دین دا فیس ویلیو آف دا پالیسی. پریمیم جو ہے ہمیشہ وہ لیس ہونا چاہیے, اور عام سا لیس نہیں, سبسٹینشلی لیس, تاکہ جو اس کی فیس ویلیو ہے پالیسی کی, اب مان لیجیے کسی کی فیس ویلیو بہت زیادہ ہے تو اتنا تو پریمیم اسے نہ دینا پڑ جائے نا, تو پریمیم ہمیشہ جو ہے وہ کم رکھا جاتا ہے تاکہ آسانی سے ادائیگی کی جا سکتی ہو.
لہٰذا جب کبھی بھی کوئی صورتحال ہوتی ہے تو افورڈیبلٹی کا جو کانسیپٹ ہے وہ بڑا ضروری ہوتا ہے ہر چیز میں. اگر کسی پروڈکٹ کو سکسیزفل ہونا ہے جو لانچ ہوا ہے تو اٹ از the prerequisite that it must be affordable at the same time. Now, based on these requirements, what else is further required? Most personal property and liability risks can be insured. Market risks, financial risks, production risks, and political risks are difficult to insure. اب یہ conditions کچھ ایسی ہوتی ہیں جہاں بہت زیادہ اتار چڑھاؤ ہوتا ہے, بہت زیادہ prediction کرنا مشکل ہوتا ہے. جہاں ایسی صورتحال ہوتی ہے تو یہ جو انشورنس کمپنیز ہیں, انشورنس ایجنسیز ہیں, انشورنس آرگنائزیشنز ہیں, یہ ذرا کتراتی ہیں کہ یہ جو اگر پولیٹیکل رسک ہے یہ پتہ نہیں انشورنس اس کا کیا جا سکتا ہے یا نہیں, یہ انسٹیبلٹی کہیں آ جاتی ہے, کہیں مارکیٹ رسک ہے اس میں پتہ نہیں آج مارکیٹ کس طرح کا ہے, کس طرح اس میں پیش ہوتا ہے, کیا ہوتی ہے صورتحال. تو ون ہیز ٹو بی ویری کیئرفل. اور خاص طور سے جو انشورنس کمپنیز ہیں یہ ادھر نہیں آتے ہیں انشور کرنے کے لیے. اب ایک چیز تو یہ ہو گئی, دوسری بات یہ ہو گئی کبھی کبھی ایڈورس سلیکشن بھی ہو جاتا ہے انشورنس کا, اور جہاں یہ سچویشن ہوتی ہے وہاں آپ کو بہت پریکیریس لاسز بھی ہوتے ہیں. تو واٹ از این ایڈورس سلیکشن؟ بائی دا وے, ایڈورس سلیکشن از دا ٹینڈنسی آف پرسنز ود اے ہائر دین ایوریج چانس آف لاس ٹو سیک انشورنس ایٹ اسٹینڈرڈ ریٹس. اف ناٹ کنٹرولڈ, ایڈورس سلیکشن ریزلٹ ان ہائر دین ایکسپیکٹڈ لاس لیولز. Adverse selection can be controlled by careful underwriting, selection and classification of applicants for insurance, policy provisions, for example, suicide clause in life insurance. اب یہ جو بھی لائف انشورنس کی بات ہوتی ہے اس میں وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی اگر اس نے خودکشی کر لی ہے تو ہم اس کے اگینسٹ کوئی وہ نہیں کریں گے. بات یہ ہوتی ہے کہ خودکشی جو ہے, آپ نے یہ پڑھا ہوگا اکثر, تو لوگ خودکشی کر لیتے ہیں, لوگ اپنے آپ کو غائب کر لیتے ہیں, کسی انداز میں سامنے نہیں آتے, اور تاکہ وہ انشورنس کمپنی اس پہ کلیم فائل کر دیں اور اس کے جو بینیفیشریز ہیں ان کو فائدہ ہو جائے. کبھی کبھی یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جب مالی تکلیف بہت زیادہ ہوتی ہے, غربت ہوتی ہے, تو ایک شخص جو ہے وہ انشورنس کمپنی سے انشورنس کروانے کے بعد وہ غائب ہو جاتا ہے, اور اس کے جو لواحقین ہیں یا جو بھی صورتحال ہے یا وہ کسی طرح سے اس کو اسٹیبلش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کی ڈیتھ ہو گئی اینڈ ہی از ناٹ گوئنگ ٹو کم بیک, اور وہ انشورنس کلیم کسی انداز میں لے لیتے ہیں یا کوئی اس کا ایکسیڈنٹ فیک کر دیتے ہیں, کوئی بھی بات کر دیتے ہیں, جبکہ صحیح معنوں میں ایسا ہوتا نہیں ہے, اور وہ کلیمز جو ہیں وہ لاڈج ہو جاتے ہیں. جہاں یہ صورتحال ہوتی ہے تو وہاں انشورنس کمپنی کو بہت زیادہ الرٹ ہونے کی ضرورت ہوتی ہے. اب اس کا جو کمپیریزن ہے انشورنس کا وہ گیملنگ کے ساتھ بھی کیا جاتا ہے کہ کس طرح سے انشورنس کو گیملنگ کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو وہ کیا صورتحال نکلتی ہے. Let's see, there is a comparison in front of you. Insurance versus gambling. Insurance. Insurance is a technique for handling an already existing pure risk. Insurance is socially productive. Both parties have a common interest in the prevention of a loss. Now, this is what insurance is. And let's see what gambling is. Gambling creates a new speculative risk. اب کیا ہوتا ہے گیملنگ میں؟ گیملنگ میں آپ کر رہے ہوتے ہیں, گیمبل کر رہے ہوتے ہیں, اسپیکولیشن ہوتا ہے کہ یہ ہوگا یا یہ نہیں ہوگا. یہ آپ نے عام طور سے یہ سنا ہوگا, دیکھا ہوگا, جو بیٹنگ وغیرہ ہوتی ہے کرکٹ میچ کے حوالے سے آپ نے میچ فکسنگ کا کانسیپٹ پڑھا ہوگا, دیکھا ہوگا کہ وہ میچز جو ہیں وہ فکس ہو جاتے ہیں, پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں یہ جو ہے جیت ہوگی یا ہار ہوگی, کس نے سینچری کرنی ہے, کس نے بہت زیادہ کیچز پکڑنے ہیں, کس نے کتنے رن آؤٹس کرنے ہیں, ہر چیز جو ہے وہ فکسڈ ہوتی ہے اور اس کے حساب سے وہ ریٹس بنتے ہیں. تو لہٰذا انشورنس سے بالکل یہ مختلف چیز ہے گیملنگ. یہ اینٹیسپیٹڈ اسپیکولیشنس میں آتی ہیں اور اس سے اور چین آگے چل رہی ہوتی ہے. فردر آن لیٹس سی واٹ ایلس از گیملنگ. گیملنگ از ناٹ سوشلی پروڈکٹیو. دا ونرز گین کمس ایٹ دی ایکسپینس آف دا لوزر. اب کیا ہوتا ہے کہ ایک بندہ جس نے شرط لگائی ہوتی ہے وہ شرط اگر جیت جاتا ہے تو دوسرا بندہ جو ہے وہ شرط نہیں جیت پاتا, لہذا وہ ہار جاتا ہے. وہ جب ہارتا ہے تو جو اس نے رقم لگائی ہوتی ہے وہ جیتنے والے کو دے دی جاتی ہے. تو اس کے ایکسپینس پہ جیت والا جو ہے, ونر جو ہے, جو اس کو ایڈوانٹیج ملتا ہے, جو اسے گینز ہوتے ہیں وہ لوزر کے بہاف پر ہوتے ہیں. لوزر اسے جو اس نے اسپیکولیشن کیا وہ سارے اس کو دینے پڑتے ہیں. فردر اب ہم دیکھتے ہیں اس کا کمپیریزن جو ہے ہیجنگ کے ساتھ کس طرح سے ہے انشورنس کا. اینڈ واٹ از انشورنس؟ رسک از ٹرانسفرڈ بائی اے کانٹریکٹ. Risk is transferred by a contract. Insurance involves the transfer of insurable risk. Hedging involves risks
that are typically uninsurable. Now, you could feel the difference. That insurance involves the transfer of insurable risks, whereas hedging involves risks that are typically uninsurable. Hedging وہاں پہ ہوتی ہے جو uninsurable ہوتا ہے. انشورنس وہاں پہ ہوتی ہے کہ جو چیز انشور کی جا سکتی ہے. اب مزید دیکھیں کہ کیا صورتحال ہیجنگ کے حوالے سے انشورنس کی ہے. انشورنس کین ریڈیوس دی آبجیکٹو رسک آف این انشورر تھرو دا لا آف لارج نمبرز. اینڈ واٹ از ہیجنگ؟ ہیجنگ ڈز ناٹ ریزلٹ ان ریڈیوسڈ رسک. اب یہ کمپیریزن آپ کے سامنے ہے. میں اسی طرح سے کمپیریزن جو ہیں آپ کے سامنے میں نے کیے ہیں. ایک تو گیملنگ کے حوالے سے انشورنس کا کمپیریزن کیا, دوسرا ہیجنگ کے حوالے سے کیا کہ انشورنس کیا ہے, دونوں میں فرق کیا ہے. اب اسی حوالے سے اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ ٹائپس آف انشورنس کیا چیز ہوتی ہیں. پرائیویٹ انشورنس کیا ہے؟ پرائیویٹ انشورنس مینلی جو ہے وہ ہوتی ہے وابستہ آپ کی اپنی زندگی سے اور آپ کی اپنی صحت سے. مزید اس میں یہ ہوتا ہے کہ پراپرٹی کی انشورنس ہو سکتی ہے اور جو آگے لائبلٹی شولڈر کریں, تو یہ پرائیویٹ انشورنس کے زمرے میں آتا ہے. پھر اس کے بعد گورنمنٹ کی انشورنس ہوتی ہے. گورنمنٹ کی انشورنس کیا ہوتی ہے؟ ایک تو سوشل انشورنس ہوتی ہے, دوسری ادر گورنمنٹ انشورنسز بھی ہوتی ہیں. لہذا یہ مختلف قسم کے انشورنسز ہیں جو آپ کی پرسنل انشورنس کے حوالے سے آ جاتی ہیں. اب اس میں پرائیویٹ انشورنس کا جو کانسیپٹ لائف اینڈ ہیلتھ کا ہے وہ کیا ہے؟ ذرا دیکھیں, آپ کے سامنے ایک سلائیڈ ہے. لائف انشورنس پیز ڈیتھ بینیفٹس ٹو بینیفیشریز وین دی انشورڈ ڈائز. یہ تو ایک عام سی بات ہے کہ اگر کسی شخص کی انشورڈ ہے زندگی تو اس کے جو بینیفٹس ہیں اس کے مرنے کے بعد اس کے ایئرس کو یا لواحقین کو مل جاتے ہیں اور دے دیے جاتے ہیں. اس سے کم ہوتا یہ ہے کہ وہ شخص تو چلا جاتا ہے, اسے تو کوئی بھی نہیں روک سکتا, لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ جو اس کے پیچھے اس کے ورثہ رہ جاتے ہیں انہوں نے بھی تو زندگی اپنی بسر کرنی ہے نا. اگر چھوٹے بچے ہوں, ان کی تعلیم ہے, اگر بیٹیاں ہیں, ان کی مزید شادی بیاہ کا خرچہ ہے, ان کے اور اخراجات ہیں, اور وہ بریڈ ونر ہے, اب اس کے علاوہ کہیں اور اسے کچھ کفالت ہو نہیں سکتی, تو انشورنس جو ہے بہت معاونت کرتی ہے. جو اس کے بینیفٹس ملتے ہیں وہ ان کے بینیفیشریز کے لیے کافی مددگار ثابت ہوتے ہیں. مزید دیکھتے ہیں کہ اور کیا بینیفٹس ہوتے ہیں. ہیلتھ انشورنس کورز میڈیکل ایکسپینسز بیکاز آف سکنس اور انجری. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آج کل میں نے یہ عام رجحان دیکھا ہے کہ جب ملازمتوں کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں کہ وہ ملازمت جو جہاں پہ آپ کر رہے ہوتے ہیں وہاں آپ کو میڈیکل بینیفٹس نہیں ملتے. وہ ایک پیکج کی شکل میں آپ کو تنخواہ تو دے دیتے ہیں, لیکن آپ کا جو ظاہر انسانی زندگی ہے, انسان ہے, چلا جا رہا ہے, اسے کسی وقت بھی کچھ ہو سکتا ہے. ایسی صورتحال کے لیے اگر انشورنس آپ کی ہیلتھ کی ہو گئی ہوتی ہے تو اگر کبھی آپ خدا نخواستہ بیمار ہو جاتے ہیں تو وہ بیماری کو آپ کا کم سے کم اس وقت تک کے لیے آپ کو صحت مند بنانے کے لیے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے صحت عطا کی, اس کے بھی تو ہسپتال کا بھی تو خرچہ ہوتا ہے, ڈاکٹر کی بھی فیس ہوتی ہے, یہ میڈیسنس کے بھی تو اخراجات ہوتے ہیں, یہ آپ ویسے کہاں سے ادا کریں؟ لہٰذا یہ جو انشورنس ایجنسیز ہیں یہ کور کرتی ہیں اپنے اس بینیفٹس کو, تاکہ اگر کل کو مشکلات ہوں صحت کے نقطۂ نگاہ سے تو وہ آپ کو اخراجات پورے کر سکیں. ڈسیبلٹی پلانس بھی ہوتی ہیں. اب وقت کا پتہ نہیں ہوتا, صحت کا پتہ نہیں ہوتا, چلے جا رہے ہوتے ہیں, کسی حادثے سے دوچار ہو جاتے ہیں, اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی انداز میں جسم کا کوئی معذوری ہو جاتی ہے تو اس کے بھی انشورنس کورز ہوتے ہیں تاکہ آپ کی اس معذوری سے آپ کو کوئی نقصان یا کوئی مشکلات شامل حال نہ ہو. لہٰذا یہ سارے ایڈوانٹیجز اور بینیفٹس ہیں. نا پراپرٹی اینڈ لائبلٹی کی کیا صورتحال ہوتی ہے؟ اس کے بھی انشورنسز ہوتے ہیں, اور وہ کیا ہے ہم دیکھتے ہیں. پراپرٹی انشورنس indemnifies property owners against the loss or damage of real or personal property. Liability insurance covers the insured's legal liability arising out of property damage or bodily injury to others. Casualty insurance refers to insurance that covers whatever is not covered by fire, marine, and life insurance. So these are the various responsibilities.
that a person has to shoulder. If in case of an accident, in case of a disability, in case of a health problem, in case of some other kind of a problem, the insurance agencies comes to your rescue. Now, what is further the private insurance? Private insurance coverages can be grouped into two major categories. One is the personal lines coverages that insure the real estate and personal property of individuals and families or provide protection against legal liability. Then the commercial lines coverages for business firms, non-profit organizations, and government agencies. Property and casualty insurance coverages. One, the personal lines, private passenger auto insurance, homeowners insurance, personal umbrella liability insurance, boat owners insurance. Further on, commercial lines, fire and allied lines insurance, commercial multiple peril insurance, general liability insurance, workers' compensation insurance, commercial auto insurance, accident and health insurance, inland marine and ocean marine insurance, professional liability insurance, equipment breakdown insurance, formerly called boiler and machinery insurance, fidelity and surety bonds, crime insurance, other miscellaneous lines. So these are the various kinds of insurance. آپ نے اس لسٹ کو دیکھا, لسٹ کو دیکھنے کے بعد آپ کو یہ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ چاہے کوئی بھی فیلڈ ہو, کوئی بھی ایریا ہو, کوئی بھی سبجیکٹ ہو, کوئی بھی ملازمت ہو, وہاں انشورنس کا کور آپ کو ہو جاتا ہے. تو بہت سارے رسک جس سے آپ روز مرہ اپنی زندگی میں دو چار ہوتے ہیں, اس سے آپ کو بہت پروٹیکشن مل جاتا ہے. اور یہ کہنا کہ ٹھیک ہے آپ تو چلے گئے دنیا سے, وہ تو جو جانے والا ہے وہ تو چلا ہی جائے گا چاہے انشورنس ہو یا نہ ہو, لیکن کم سے کم جو اس کے ورثاء پیچھے رہ جاتے ہیں وہ تو اپنی زندگی آرام سے بسر کر لیں گے. جانے والا تو چلا گیا, اسے کوئی نہیں روک سکتا, جو وقت ہے وہ تو پورا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ تدابیر بھی تو کرنے کو کہی ہیں, کچھ اور بھی اسٹیپس لینے کو کہیں ہیں کہ آپ اپنے آپ کو کم سے کم تیار بھی تو کر لیں. بہت سی چیزیں ہیں, ایک تو ریلیجیس فنڈامنٹلزم, ریلیجیس پرنسپلس بھی ہیں جو ہم نے فالو کرنے ہیں, اور ساتھ میں دنیاوی اصول بھی ہیں جو ہم جس سے دو چار ہوتے ہیں. اب اسی ضمن ابھی تک تو یہ پرسنل انشورنس اور پرائیویٹ انشورنس کا ذکر تھا, اب گورنمنٹ انشورنس کا بھی ایک کانسیپٹ ہے جو آپ کے سامنے ہے. سوشل انشورنس پروگرامس financed entirely or in large part by contributions from employers and or employees. Benefits are heavily weighted in favor of low-income groups. Eligibility and benefits are prescribed by statute examples: Social Security, unemployment, workers' comprehension, other government insurance programs found at both the federal and state level. Examples: federal flood insurance, state health insurance pools. So these are the various areas in which the government caters to your insurance requirements. ہر زمانے میں آپ کسی بھی آرگنائزیشن میں کام کریں تو وہاں آپ کو گروپ انشورنس کی فیسلٹی ہوتی ہے کہ گروپ انشورنس اگر کروا لے تو یہ آپ کو الٹیمیٹلی اس کے پیمنٹس بھی ملتے ہیں. یا خدا نخواستہ کوئی ایکسیڈنٹل ڈیتھ ہو جاتی ہے, نیچرل ڈیتھ ہو جاتا ہے, یا ریٹائر ہو جاتے ہیں, تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ یو گیٹ یور گروپ انشورنس بینیفٹس ایز ویل. اب دیکھنا ہے, یہ ایک تھا پرائیویٹ انشورنس, پھر بعد میں گورنمنٹ انشورنس ہوا, تیسرا ہے سوشل بینیفٹس آف انشورنس کیا کیا ہوتے ہیں. Indemnification for loss contributes to family and business stability. Reduction of worry and fear. Insurers are less worried about losses. Source of investment funds. Premiums may be invested, promoting economic growth. Loss prevention. Insurers support loss prevention activities that reduce direct and indirect losses. Enhancement of credit. Insured individuals have better credit risks than individuals without insurance. Social costs of insurance, cost of doing business. Insurers consume resources in providing insurance to society, and expense loading is the amount needed to pay all expenses, including commissions, general administrative expenses, state premium taxes, acquisition expenses, and an allowance for contingencies and profits. Fraudulent and other inflated claims. Payment of fraudulent or inflated claims results in higher premiums to all insured, thus reducing disposable income and consumption of other goods and services. These are the various kinds of insurances which are there. آج ہم نے انشورنس کے حوالے سے بات کی. انشورنس کیوں ضروری ہے؟ سب سے پہلے رسک کیا ہے, ہم نے اس کو رسک کو انڈرسٹینڈ کیا. مختلف قسم کے رسک کے بارے میں تو ہم بتاتے چلے گئے, ہم ذکر کرتے چلے گئے. بیسل 2 اکارڈ کا بھی ذکر ہوا, اس میں ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ کتنے طرح کے رسک ہوتے ہیں. پھر اس کا میننگ آف رسک مزید ایکسپلین کیا, پرسنل رسک کیا ہے, گورنمنٹ کا رسک کیا ہے, سوشل رسپانسبلٹیز کیا ہیں, اینڈ آل دیٹ. اب یہ ساری صورتحال
جو ایڈورس سلیکشن ہو جاتا ہے وہ کیا ہے، انشورنس کا کمپیریزن کیا گیملنگ کے ساتھ، انشورنس کا کمپیریزن کیا ہے جن کے ساتھ مختلف قسم کے انشورنس پلانس ہیں اور بینیفٹس اس کے کیا کیا ہوتے ہیں اور کاسٹ ادا کرنی پڑتی ہے. لہذا ہم نے دیکھا رسک کے حوالے سے یہ انشورنس ایجنسیز اپنا پارٹ پلے کرتی ہیں. بات انشورنس کے حوالے سے ہوئی، رسک کے میتھڈس ہیں کس طرح سے انہیں ہینڈل کیا. اب کچھ ہمیں پتہ چلنے لگا کہ رسک کس طرح سے ہماری ذاتی زندگی میں انوالو ہوتا ہے اور اس کا پروٹیکشن کہاں سے ملتا ہے. بات کو ہم یہیں روک دیتے ہیں، آئندہ اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے رہیں گے، مزید اور اس پہ روشنی ڈالیں گے. اب اجازت دیجیے، خدا حافظ.